بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر بلیک ڈیتھ تمہارے پاس موجود ہے تو اس سے میری بات کرا دو۔ اس وقت وہی تمہارا پشت پناہ بنا ہوا ہے، شاید وہ تمہیں سمجھا لے۔ قدرے تردد کے بعد وہ بولا۔ بلیک ڈیتھ اپنے 2 جان نثاروں کے ساتھ رنگس پر ایک اور کاری ضرب لگانے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تم اسی نمبر پر موجود رہو تو وہ واپس آنے کے بعد تم سے بات کر لے گا۔ میں نے بالکل سرسری لہجے میں کہا، یہ یاد رکھنا کہ وہ میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکے گا۔ میں تم سے اس فائل کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور ڈھیلا ہو گیا۔ بولی لگاؤ، اسی کے بعد میں کوئی رائے دے سکوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی بے بسی اور بے چارگی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ان 5 کاغذوں کے لیے میں تمہیں $10,000 ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ مجھے اتنا احمق اور نادان مت سمجھو۔ امریکی صدر کے دفتر کے وہ کاغذات اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے کہ اس سے زیادہ لاگت تو ان کاغذوں کو بنانے پر آ گئی ہوگی۔ تم اس وقت بھی بدنیتی اور چال بازی پر اترے ہوئے ہو۔ تم بھول میں ہو، وہ تحریر وائٹ ہاؤس کی اسٹیشنری پر نہیں ہے۔ امریکی صدر کا مونوگرام ہر کاغذ کی ساخت میں واٹر مارک کے طور پر موجود ہے۔ میں نے اسے اپنے مشاہدے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اسے تم کیسے جٹلاؤ گے؟ جان لی بگ نامی کمپنی وائٹ ہاؤس کی اسٹیشنری کے لیے کاغذ تیار کرتی ہے۔ ان کے مل سے نکلنے والی ردی میں سے وہ کاغذ نکالے گئے ہیں۔ آئزیک بیل نے پوری سنجیدگی سے مجھے گنچا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بلا وجہ جھوٹ بولنے اور مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے درست لہجے میں کہا، اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ ملوں میں جب اہم یا قیمتی کاغذ بنایا جاتا ہے تو اس کی ردی کی ایک قطرن بھی مل سے باہر نہیں نکلتی۔ ساری ردی کو دوبارہ گلا کر کاغذ میں کھپا دیا جاتا ہے۔ ایسا اندھیر ہونے لگے تو دنیا بھر میں جعلی کرنسی اور بانڈز کا طوفان آ جائے۔ مشکل یہ ہے کہ تم دنیا کے ہر موضوع پر عقل کل بننے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ اس نے ضد ہو کر کہا، تمہیں کوئی بات سمجھانی آسان نہیں ہوتی۔ میرے لیے اہمیت ان کاغذوں کی نہیں، ان پر لکھے ہوئے مواد کی ہے۔ تم ساری عمر بھی اس تحریر کو نہیں پڑھ سکو گے۔ ساری اہمیت اسی بات کی ہے کہ وہ امریکی ایوان صدارت کی دستاویز ہے۔ اس کے آخر میں تم سمیت 4 فریقوں کے اصل دستخط ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں امریکی صدر یا اس کے کسی معتمد آدمی کے دستخط بھی موجود ہیں، اور یہ 4 افریقی معاہدہ کسی مذموم مقصد کے تحت وجود میں لایا گیا ہے، ورنہ اس کی تم جیسے دہشت گرد اور نسل پرست کے پاس موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ دخل اندازی کے بغیر تحمل سے میری بات سنتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، تمہاری سوچ منفی ہے، اس لیے تم یہ قیاس آرائی کر رہے ہو اور مجھے مجبور کر رہے ہو کہ تمہاری کہی ہوئی ہر بات کو درست تسلیم کر لوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس پر میرے دستخط بھی ہیں؟ مجھ سے یہ مکاری نہیں چلے گی۔ تم بھول رہے ہو کہ پاگل ہونے سے پہلے ہیلن رائے تمہاری خاص ملازمہ تھی اور تمہارے دستخطوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی نشاندہی کے بعد تم اس حقیقت کی تردید نہیں کر سکتے۔ میں نے تردید نہیں کی، اس نے جلدی سے کہا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ ہیلن میرے لیے آستین کا سانپ بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے ایسی کھلی بغاوت کی امید نہیں تھی۔ اس نے میرے اعتماد کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ سانپ گزر جانے کے بعد اب لکیر پیٹنا بے سود ہے۔ مجھ سے کام کی بات کرو، میں زیادہ دیر تک وقت برباد نہیں کروں گا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، اس سبز فائل کے لیے میں تمہیں 20 25 بلکہ $50,000 دے سکتا ہوں۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے خیر سگالی کا اظہار ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی پیشکش کو $10,000 سے $50,000 تک بڑھاتا چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی مکاری پر انسا، پھر بولا، مجھے تمہاری خیر سگالی کی ضرورت نہیں۔ تم سراپا شر ہو۔ تم سے کسی بھی بھلائی کی امید رکھنی ایسی ہی ہے جیسے انگاروں سے پانی ٹھنڈا کرنے کی توقع کرنا۔ یہ ہزاروں کی نہیں $1 ملین کی ڈیل ہوگی۔ $1 ملین؟ اس کی تحیر زدہ آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میرے مطالبے پر وہ بونچکا رہ گیا تھا۔ جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ $1 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ڈیوڈ اسٹارز اور شی کے سربراہ کی زبان سے یہ بات بہت حقیر معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تند سے کہا، پہلے تم اپنی فیاضیوں کے بارے میں بہت شیخیاں بگارتے رہے ہو۔ کاغذ کے 5 چیتڑوں کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ویسے تم جو چاہو لے سکتے ہو۔ $1 ملین دے کر بھی میرے احساسوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے زہریلے فکروں پر وہ تل ملا کر بولا، میں نے $1 ملین نہیں $1 ملین کہا تھا۔ فی ورک 1 ملین، یعنی سبز فائل کے 5 ملین بنتے ہیں۔ ہاں کرو یا انکار کرو۔ میں نے اس پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھایا رہا۔
رہا، پھر اس کی نیم مردہ آواز سنائی دی۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، یہ مطالبہ معقولیت سے آری ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بے چونچ رہا آمادگی ظاہر نہیں کرے گا۔ اس کا احتجاج سنتے ہی میں ہاتھے سے اکھڑ گیا۔ اب فائل کو بھول جاؤ، یہ سودا نہیں ہوگا، کوئی دوسری بات کرو۔ 3 ملین لے لو، مجھے وہ فائل چاہیے۔ آئزیک بیل نے اصرار کیا۔ اب 30 ملین میں بھی بات نہیں بنے گی، اس بیکاری کی بات کرو جس سے تم خاکے کے لیے مدد لے رہے ہو۔ میں نے ایک بے رحمانہ سی ہنس کر کہا، چلو 5 ملین صحیح، تم کہاں مل رہے ہو؟ اس کی آواز ہیجان امیز ہو گئی۔ یہ موضوع ختم، اب میں خود ہی فائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ نیو یارک کا کوئی نہ کوئی صحافی ان میں سے 1-2 دستخط ضرور پہچان لے گا۔ نہیں ڈینی، بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا، فائل منظر عام پر آتے ہی مجھ سے پہلے تم مار دیے جاؤ گے، یہ سراسر خودکشی ہوگی۔ میری موت تمہارے لیے خوشی کا باعث بننی چاہیے۔ فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ تم اکیلے نہیں مرو گے، تمہارے بعد میری باری آ جائے گی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اب وہ ردی کاغذ یکا یک اس قدر اہم کیسے ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے لیے وہ ردی ہیں، مگر میرے لیے بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ ان کی اہمیت بار بار دہرا کر تم میرے تجسس کو ہوا دے رہے ہو۔ اب میں ان کا متن جانے بغیر تم سے کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، 5 ملین پر بات طے ہو گئی تھی، تم نے اسے تسلیم نہیں کیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے سختی سے کہا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں میرے لیے نادیدہ خطرات پنہاں تھے۔ $50 لاکھ ہر اعتبار سے ایک بہت بڑی رقم تھی جو وہ محض 5 کاغذوں کے عوض ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس پیشکش میں آئزیک بیل کی بدنیتی ہو سکتی تھی کہ وہ سرے سے کوئی رقم ہی ادا نہ کرنی چاہتا ہو اور محض بہلاوے کے طور پر سودا طے کر کے مجھے کہیں بلانا چاہ رہا ہو۔ اس مقام پر اس کی ساری تیاریاں پہلے سے ہی مکمل ہوتی اور میں جو ہی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پہلا قدم رکھتا، وہ ڈوریاں کھینچ کر مجھے اپنا قیدی بنا لیتا۔ وہ نیو یارک کا ایک نامی گرامی شخص اور رنگس جیسے بڑے ادارے کا سربراہ تھا۔ اس کے لیے آدمیوں کا بندوبست کرنا ذرا بھی مشکل نہ ہوتا۔ اس کی باری اور مسلح نفری سے کسی کھلے مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار ہونا میرے لیے کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ وہ اس معاملے کا ایک تاریخ پہلو تھا۔ اس کے ساتھ یہ ایک حقیقت تھی کہ آئزیک بیل کو میرے اور بلیک ڈیڈ کے مفروضہ گٹھ جوڑ کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خیال میں نے ہی ڈالا تھا، پھر گاہے گاہے اس کے شکوک و شبہات کو تقویت پہنچاتا رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے کا کوئی بھی منصوبہ بنانے میں یہ خیال اس کے آڑے آ سکتا تھا کہ اس کے مقابلے میں میں تنہا نہیں تھا۔ بلیک ڈیڈ اور اس کے ہواری میرے ساتھ تھے۔ آئزیک بیل نے جس مستربانہ انداز میں اپنی پیشکش کو $10,000 سے $50 لاکھ تک پہنچایا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس فائل کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے اس کے اسی اضطراب سے فائدہ اٹھانے کے لیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ پہلے اس نے مجھے صرف 2 منٹ کا وقت دیا تھا اور اس وقت وہ سب کچھ بھول کر مجھے سودے پر آمادہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ فائل اس قدر محمل اور مشکل ہے کہ کوئی اسے $1 میں بھی نہیں خرید دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری پیشکش ٹھکرا کر تم عمر بھر پچھتاتے رہو گے۔ میں اب بھی عیش کر رہا ہوں، مجھے پیسے کی ہوس نہیں ہے۔ میں نے کہا، رقم کے علاوہ تم اور کیا دے سکتے ہو؟ میرے سسکانے والی گفتگو سے اس کے صبر و تحمل کا پیمانہ تیزی سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بے چین لہجے میں کہا، دنیا میں آج ہر چیز پیسے میں تولی جاتی ہے۔ اگر تم پیسے سے اس قدر بدظن اور بیزار ہو تو پھر مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ٹائمز اسکوائر پر صرف بنیان اور انڈر ویئر پہن کر دوڑ لگا سکتے ہو؟ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ذہن میں ابھرنے والی پہلی شرط دہرا دی۔ ریسیور پر اس کی خوف زدہ اور خفت امیز ہنسی کی آواز سنائی دی اور میں نے سمجھ لیا کہ وہ دھیرے دھیرے بکھر چکا تھا۔ اس کے انداز میں ایسی پسپائی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دیوانے ہو گئے ہو، نیو یارک میرا شہر ہے، میں یہاں اجنبی نہیں ہوں۔ یہاں لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ مجھے ایک معزز اور بردبار شخص تصور کرتے ہیں۔ ایسا بے رحمانہ مذاق، یہ مذاق نہیں ہے آئزیک۔ میں نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں نیو یارک والوں کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ تم جیسے عزت دار اور دانشور آدمی پر برا وقت آ جائے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ اس ایک دوڑ میں تم $5 ملین بچا سکتے ہو۔ تم میری تحقیر پر اتر آئے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی کسی ذاتی مجبوری یا ضرورت کے لیے اپنی پوری قوم اور برادری کی ناک نہیں کٹوا سکتا۔ ادب میں شائی لاک کا نام یہودیوں کے لیے گالی بنا ہوا ہے۔ میں جیتی جاگتی زندگی کا شائی لاک نہیں بن سکتا۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جو صرف میرے اور تمہارے درمیان محدود رہے، میں تمہاری شرط پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تلخی سے ہنس پڑا۔ کاش تم نے لڑکپن یا نوخیزی کے زمانے میں ایسی کسی آرزو کا اظہار کیا ہوتا تو بلیک ڈیڈ تمہیں فوراً اپنے گلے سے لگا لیتا۔ اس بار آئزیک بیل نے میرے حد تک امیز تند کا برا نہیں منایا۔ مثالحانہ لہجے میں بولا،
اس کتے اور نمک حرام کا نام درمیان میں نہ لاؤ. میں تمہیں 10 بار معاف کر سکتا ہوں, تمہیں اپنے سر پر بٹھا سکتا ہوں, مگر اسے معاف نہیں کر سکتا. مجھے سوچنا پڑے گا تم سے کن شرائط پر سودا ہو سکتا ہے. میں نے اس کی بات کاٹ کر فیصلہ کن انداز میں کہا. میں خاموشی سے لائن ہولڈ کیے رہتا ہوں, تم اطمینان سے سوچ لو. وہ جلدی سے بولا. میں بیکار نہیں ہوں کہ مسلسل تم سے باتیں کرتا رہوں. کوئی بات ذہن میں آئی تو دوبارہ تم سے رابطہ قائم کر لوں گا. یہ میرا دفتر ہے, میں رات بھر یہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا. اس نے ہلکا سا احتجاج کیا. اپنے دوسرے نمبر بھی دے دو, میں نے عیارانہ انداز میں کہا. تم کہیں نہ کہیں مل ہی جاؤ گے. وہ اتنا معصوم یا بولا نہیں تھا کہ میرا مقصد نہ بانپ سکا ہو, مگر اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر کہا. اس نمبر کے علاوہ تم ڈیوڈ اسٹارز کے فون نمبر سے بھی واقف ہو. تمہیں انہی نمبروں سے میرا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا. میں کل تمہاری حال کا منتظر رہوں گا. اس وقت وہ بری طرح دبا ہوا تھا. میری ہر جائز اور ناجائز بات خاموشی سے سہ رہا تھا. میرے دل میں آئی کہ اس سے کراچی جانے والی پرزوں کی کھیپ کے بارے میں سوال کروں, لیکن میں نے اپنی اس خواہش کو دل ہی میں دفن کر دیا. وہ ہیلن رائے کا ذہنی توازن بگڑنے کے بعد کا واقعہ تھا. آئزیک بیل پریشان ضرور تھا, مگر اپنے ہوش و حواس میں تھا. میرے سوال سے اسے یہ سراغ مل سکتا تھا کہ اس کے دفتر میں میرا اصل مخبر کوئی اور تھا, جسے بچائے رکھنے کے لیے میں نے سارے الزامات ہیلن رائے پر ڈال دیے تھے. وہ آخری لمحے تھے. فائل کے لیے میری خوشامدیں کرتا رہا, لیکن میں نے وقت کے ضیاع کا احساس کرتے ہوئے فون بند کر دیا. اس سے ہونے والی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ سبز فائل اس کے لیے بڑی حد تک زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی تھی. اگر کچھ لوگوں کو یہ علم ہو جاتا کہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے وہ فائل اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے, تو وہ اس کے خون کے پیاسے بن سکتے تھے. اس سے جان چھڑانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر سبز فائل لے بیٹھا, جس کے حروف اور ہندسے میرے لیے نامانوس نہیں تھے, لیکن الفاظ یکسر اجنبی تھے. گلاس سے سکاچ کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے میں ان 5 اوراق کی گتھی سلجھانے کے ساتھ ساتھ ویرا کی واپسی کا بھی منتظر تھا. مجھے امید تھی کہ وہ نیو جرسی سے بہت سی دھماکہ خیز خبریں لے کر واپس آئے گی. تیسری طرف مجھے 9 بجنے کا انتظار تھا, کیونکہ اس وقت ورجینیا میں بدری ناتھ سے بات ہونے کی امید تھی. اس شام شاید وہ بھی اپنے میزبانوں کے ساتھ کہیں الجھا ہوا تھا. ویرا 8 بجے کے قریب واپس آئی اور آتے ہی تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر گئی. ہوٹل کے کمرے میں پڑی اینٹتی رہتی تو تھک جاتی ہو. آج باہر گھومنے کا سنہری موقع ملا تو اس سے بھی تھک ہار کر لوٹی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا سارا جوش اور بلبلہ رخصت ہو چکا ہے. اس کے گہرے گہرے سانسوں کے درمیان میں نے چوٹ کی. میری چولیں ہل کر رہ گئی. وہ بستر پر پہلو کے بل ہو کر بولی. ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ اعتدال سے گزر جاتا ہے. آرام تھا تو بس آرام ہی آرام چل رہا تھا. آج ورزش کا موقع ملا تو سارا دن بھاگتے دوڑتے گزر گیا. دکان کے مالک نے مجھے خوار کر کے رکھ دیا. میں نے اپنے گلاس سے آخری گھونٹ لے کر کہا, اگر تم نے پرنسٹن سے پینک میں فون نہیں کیا تھا تو تمہاری آج کی محنت زبردست رنگ دکھائے گی. اب نیو یارک میں پھیلے ہوئے بکھیڑے تیزی سے سمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روکھی سوکھی باتیں اچھی نہیں لگتی. میرے اور اپنے لیے ایک ایک گلاس بنا ڈالو, پھر ایک دوسرے کی کتھا سننے میں مزہ آئے گا. اس نے بستر پر لیٹے لیٹے فرمان جاری کیا. میں تم جیسی خوبرو لڑکی کے ہوتے ہوئے مردانہ ہاتھوں سے یہ کام اچھا نہیں لگے گا. میں نے مسکرا کر کہا. اس کے آ جانے کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا. یہ تکرار زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی. تھوڑی سی بحث کے بعد ویرا کو بستر چھوڑنا پڑ گیا. اوہ, اس وقت تم پھر یہ فائل لیے بیٹھے ہو. گلاس بناتے ہوئے اس کی نگاہ سبز فائل پر پڑی تو وہ چونک کر بولی. فرصت کے لمحات کے لیے یہ ایک اچھا شغل ہاتھ آ گیا ہے. میری مانو تو اس پر دماغ سوزی مت کرو. اول خان ہی اس کا کوئی حل تلاش کر سکے گا. یہ فائل یکا یک بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. آئزیک بیل اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا ہے. آج تمہاری جینی اس کے عطاب کا نشانہ بنتے بنتے بچی ہے. اس کی تھوڑی سی گوشمالی ہو جاتی تو اس کے سر سے سارے رومانی جراثیم جڑ جاتے. کیا اس نے آج پھر تم سے رابطہ کیا تھا؟ ویرا نے آخری فکرہ پھاڑ کھانے والے انداز میں ادا کیا تھا. میں بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا. کیا کہہ رہی تھی وہ؟ جینی کا ذکر آتے ہی ویرا کا موڈ بگڑ گیا. آج اس نے بہت کارآمد باتیں بتائی ہیں اور اسحاق گھنٹی ہل کر رہ گیا. میں نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے جلدی سے وضاحت کی. میں اسے خوب سمجھ رہی ہوں. اس کی یہ ساری مہربانیاں تمہیں شیشے میں اتارنے کے لیے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے اسے منہ لگا کر غلطی کی ہے. جینی پچھلے 2 دنوں میں ویرا کی کمزوری بن کر رہ گئی تھی. وہ کم از کم وقت میں اس کے مذاکرات کے بارے میں سب کچھ جان لینے پر تلی ہوئی نظر آ رہی تھی. میرے ہر سوال پر اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ وہ میری پوری رویداد سن لینے کے بعد ہی پرنسٹن میں اپنی سرگرمیوں کی کہانی سنائے گی. تھکن اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ اس وقت چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر رہی تھی. اس کی ضد کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور ویرا کو اپنی دن بھر کی کارکردگی کا خلاصہ سنانے
سنانے لگا۔ کراچی سے ابوال خان نے مجھے جو کچھ سنایا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اس کے بعد کی کہانی سے ویرا دل کھول کر محظوظ ہوئی۔ میں نے عائزہ اقبال سے مجوزہ ملاقات کے لیے پہلے سے تو کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ ویرا کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے عائزہ اقبال سے ملاقات کا وعدہ نبھانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی ہوگی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میں نے مین ہیٹن کے ایک بکاری گویے کو اپنا ڈمی بنا کر رنگس والوں کو چکمہ دیا تھا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے جیکسن نامی اس کام چور بکاری کو صرف پھاٹک سے اندر گھسیٹے جاتے دیکھا تھا۔ 11ویں منزل پر رنگس کے دفتر میں سے جو بدلتے ہوئے سلوک روا رکھے گئے، ان کی تفصیل مجھے جینی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ میری اور ویرا کی مشترکہ رائے یہی تھی کہ جیکسن کو پکڑنے والوں نے اسے اپنا مطلوبہ آدمی تصور کر کے اس کی خوب مرمت کی۔ پھر عائزہ اقبال نے سبز فائل کی گمشدگی کا سارا غصہ اس پر اتار ڈالا۔ اسی دوران میں اسے خیال آیا کہ وہ جیکسن کی مدد سے اس آدمی کا یعنی میرا خاکہ بنوا سکتا ہے جس نے اسے کنال اسٹریٹ کی 40ویں عمارت میں بھیجا تھا۔ وہ خیال آتے ہی معطوف بکاری ان کی ہمدردیوں اور توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسے طبی امداد دی گئی، اس کی شکم پوری کرائی گئی۔ اسی دوران میں نے فون پر یہ انکشاف کر کے عائزہ اقبال کے سارے ارمانوں پر اوس ڈال دی کہ بکاری کو میں نے نہیں بلیک ڈیڈ کے کسی کارندے نے پھانسا تھا اور وہ اسی کا خاکہ تیار کروا سکے گا۔ میری اس ہیلا سازی سے ایک بڑی بلا سر سے ٹل گئی اور جیکسن کو دھکے دے کر رنگس کے دفاتر سے نکال دیا گیا۔ اس قصے کو سن کر ویرا کا موڈ ایسا بحال ہوا کہ وہ اپنی ساری تکان کو بھول کر نکیلے تبصروں اور فکرے بازیوں پر اتر آئی۔ اس کے معدے میں اترنے والی الکوہل اس کے مزاج کی شگفتگی میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ میں ابھی جینی سے بات کر رہی ہوں۔ میری مکمل رپورٹ سن لینے کے بعد ویرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس نے رنگس کی ملازمت چھوڑی تو وہ بھی ہیلن کی طرح برے انجام سے دوچار ہوگی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں نے فون کے ریسیور میں جینی کی آخری احمقانہ پچکار کو یاد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اس بارے میں جینی سے مزید بات کرنی بے سود ہوگی۔ یہ اچھا ہے کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ چند روز تک اسے بھول کر بھی تمہارا خیال نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اس وقت تم جینی کو اسحاق گھنٹی سے زیادہ اہمیت دے رہی ہو۔ یہ باریک باتیں تمہارے پلے نہیں پڑ سکتی۔ اپنے معاملات کو میں زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ سبز فائل کے لیے اتنا دیوانہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات وہ خود نہیں اگلے گا۔ فائل کا متن پڑھنے کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میرے ذہن پر اب یہ دونوں سوار ہو چکی ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، ویرا ہلکی سی احتجاجیہ انتھی کے ساتھ بولی۔ فی الحال اسے بھول جاؤ اور عائزہ اقبال کو گھیرنے کی فکر کرو۔ اس کے لیے یہ فائل چارے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ میں یہی کر رہا تھا۔ کوئی بھی اہم کاغذ گم ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مگر اس کی پریشانی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جب پرنسٹن کے گودام میں کاروائی ہوگی تو اس کے ذہنی عذاب میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہارلم کے بے گناہ کالوں کا خون ہے جو اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ویرا نے ایک ہلکی سی چسکی لے کر کہا، بلیک ڈیڈ رنگس کی گاڑیاں بموں سے اڑا رہا ہے۔ جینی نے اس کی سبز فائل اڑا کر تمہیں سونپ دی۔ پرنسٹن میں معقول بندوبست کر رہی ہوں۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے ہارلم میں فساد کی آگ بھڑکا کر اسحاق گھنٹی نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول لیے ہوں۔ تم نے ابھی تک اپنی کارکردگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ وہ چھوٹا سا دکان نما گودام پرنسٹن کے ایک مفلوق الحال اور سنسان علاقے میں واقع ہے جہاں بعض خستہ شیڈز میں چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم ہیں۔ میں نے ان کے برابر والی دکان $500 فی ہفتہ کے حساب سے 6 ہفتوں کے لیے کرائے پر لے لی ہے۔ 2 ہفتے بھی کافی تھے، 6 ہفتوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہمارا اصل کام تو شاید کل دن میں ہی پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، کرایہ داری کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مالک جائیداد کو کوئی شبہ نہ ہونے دیا جائے۔ 1-2 ہفتوں کی بات کی جاتی تو میں خود شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی۔ ویسے بھی وہ شخص 6 ہفتے سے کم کے لیے دکان دینے پر راضی نہیں تھا۔ تم نے اس کی شرائط مان لی تو پھر اتنا وقت کیسے صرف ہوا؟ ساری صورتحال پرنسٹن میں قدم رکھتے ہی سامنے نہیں آ گئی تھی۔ میں نے اصل کام 3 بجے کے بعد شروع کیا جب رنگس والوں کی گاڑی ان تینوں کریٹ اتار کر جا چکی تھی۔ کافی دیر بعد یہ معلوم ہوا کہ گودام سے ملحقہ دکان کرائے پر دستیاب ہے، لیکن اس کے مالک کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ مجھے ان تفصیلات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ تم نے ایک اہم مورچہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ جگہ تم نے کس نام سے حاصل کی ہے؟ مس روتھ بیل۔ وہ مسکرا کر بولی، معاہدے کے لیے شناختی کاغذات 2-4 روز میں دوں گی۔ معاہدے کی رقم گننے کے بعد ایجنٹ یا مالک نے مزید کسی چیز کے لیے اصرار نہیں کیا تھا۔ ویرا نے اس علاقے کی جو منظر کشی کی تھی اس کی بنا پر مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے دکان کے اندر پہنچانے کے بعد یہ بہت مشکل ہوگا کہ ویرا دن بھر
پر باہر موجود رہ کر نگرانی کرتی رہے۔ وہاں گھومتے پھرتے ہوئے ویرا نے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا اور اسی سڑک پر آہنی ریک بنانے والے ایک لوہار کو کسی پیچیدہ ریک کی تیاری کا کام سونپ ڈالا تھا۔ اس مد میں ویرا کو صرف $100 کی رقم پیشگی ادا کرنی پڑی تھی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ صبح 9 بجے سے پہلے مجھے کالی دکان میں پہنچانے کے بعد وہ ایک ریک کی تیاری میں مشاورت اور نگرانی کے بہانے لوہار کے پاس جا بیٹھتی۔ وہاں رہ کر وہ کسی خوف یا خطرے کے بغیر اپنا اصل کام سر انجام دے سکتی تھی۔ ہم دونوں کی واپسی کا انحصار بعد میں پیش آنے والے واقعات پر ہی ہونا تھا۔ پرنسٹن میں ویرا نے جتنی بیئر پی تھی وہ بھاگ دوڑ میں اس کی توانائیوں یا کیلوریز کی صورت میں خرچ ہو گئی تھی۔ اسکاچ کا ایک ایکسٹرا لارج پیک بلکہ گلاس اپنے معدے میں اتارنے کے بعد اس میں خاصی ہمت عود کار آئی اور وہ تازہ دم ہونے کے بعد غسل خانے میں جا گھسی۔ تکان اور کسل مندی کے باعث رات کے کھانے کے لیے ہم نے نیچے اترنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ کھانے کے لیے روم سروس سے کچھ ایسے لوازم کمرے میں ہی منگوا لیے جو میں نوشی میں بھی لطف دے سکتے تھے۔ اسی دوران میں آئزک بیل کی سبز فائل ہی ہماری گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ 9 بجے میں نے بدری ناتھ کے ہوٹل کا نمبر ملایا تو وہ کمرے میں موجود تھا۔ کراچی جانے والی پرزوں کی کھیپ کا کیا بنا؟ سلام دعا کے بعد بدری ناتھ نے وہ سوال کر کے میرا دل خوش کر دیا۔ ہمارے مفادات سے اس کی اتنی گہری وابستگی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی متوقع وفاداریوں کے بارے میں میرے شبہات بے بنیاد تھے۔ اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں گڑبڑ کے امکانات کا سدباب کر لوں۔ سارا انحصار موقع میسر ہونے پر ہے، میں نے بتایا۔ میں حیران ہوں کہ نیو یارک میں تم اکیلے ہو پھر بھی تم اتنی تیزی دکھا رہے ہو۔ اب مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ اندر سے تم وہ نہیں ہو جو نظر آنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں ہنس پڑا۔ ساتھ رہ کر ہی تم اندازہ لگا سکتے تھے کہ میں کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں۔ دور سے معمولی کارکردگی بھی بہت عظیم الشان نظر آتی ہے۔ پاکستانی جوڑے کی بھی کوئی خیر خبر ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ اس نے نام نہیں لیے تھے لیکن یہ واضح تھا کہ وہ میرے اور ویرا کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں، وہ دونوں آئے ہیں تو یہاں رونما ہونے والے واقعات سے ہی ان کی موجودگی کا اظہار ہو سکے گا۔ اپنے اصل ناموں سے وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ ورجینیا والے بہت باخبر لوگ ہیں۔ یہاں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ ڈیوڈ اسٹارز ان دونوں کے فوبیا میں مبتلا ہے۔ شاید اسحاق گھنٹی حکام کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ابھی تک مصروف ہے کہ وہ دونوں امریکہ آ چکے ہیں۔ کیا یہ باتیں اس قدر عام ہیں کہ تم سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی؟ یہاں میں عام آدمی نہیں ہوں، بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ بعض لوگ تو امریکہ کے صدر کا پہلے نام سے یوں ذکر کرتے ہیں جیسے وہ ان کا لنگوٹیا اور مرہون منت ہو۔ وہ CIA والوں کی باتیں تھی۔ امریکہ میں اختیارات کی کاغذی تقسیم جو کچھ بھی رہی ہو، یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ CIA امریکہ کا وہ مقتدر ادارہ تھا جس کی حمایت کے بغیر امریکہ میں کوئی صدر اپنی میعاد سکون سے پوری نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی انتخابات میں یہودی ووٹوں کا جو بھرپور کردار تھا، انتخابات کے بعد وہی کردار CIA کا ہوتا تھا۔ اس ملک کی معاشرت میں پائی جانے والی ان دونوں قوتوں کی رضامندی کے بغیر کوئی وائٹ ہاؤس میں مسند نشین نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ یہ لوگ ہارلم کے واقعات پر بہت برہم ہیں اور ان خون ریز فسادات کی ساری ذمہ داری اسحاق گھنٹی پر ڈال رہے ہیں۔ ان کی باتوں سے تمہاری اس اطلاع کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہی رنگس کا سربراہ ہے۔ اگر ایسے مقتدر لوگ برہم ہیں تو وہ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دھیرے دھیرے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ بدری ناتھ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مگر وہ آدمی ہی ہے اور غلطیاں آدمی سے ہوتی ہیں۔ رچمنڈ اور فیئر فیکس میں ایک رائے بن رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لینگلے روڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں مواد پک رہا ہے اور میرا ایک دشمن کسی بھی وقت مارا جائے گا۔ دوسرا کراچی سے چند روز میں ورجینیا آنے والا ہے، اس سے میں خود ہی نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ بدری تم بہت کھل کر بول رہے ہو۔ تمہاری ان باتوں کی بھنک کسی کے کان میں پڑ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں نے ایک جرجری لے کر کہا۔ مجھے اعتماد ہے کہ تم CSD استعمال کر رہے ہو۔ یہ الیکٹرانک ایک بے مثال شاہکار ہے۔ اگر میرے کمرے میں کوئی بگ بھی ہوتا تو CSD لائن کاٹ دیتی۔ تو پھر کھل کر بتاؤ کہ کراچی سے کون آ رہا ہے؟ میں نے مطالبہ کیا۔ وہی NM کتے کا بچہ جس نے میری اس قدر تحقیر کی تھی کہ میں خود اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ میں نے یہاں دوہری دھار کا ایک خنجر حاصل کر لیا ہے اور اسی سے اس دشمن کی گردن اتاروں گا جس نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ CIA کے اعلیٰ عہدیدار آئزک بیل کی چھچوری حرکت
حرکتوں سے بدزن ہو رہے تھے کہ کراچی سے نک موڈلے اپنی موت کی تلاش میں امریکہ آ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں باتوں کو ذہن میں گھمایا اور لمحہ بھر سوچا کہ بدری ناتھ نے میری ترغیب کے باوجود فون پر نک موڈلے کا نام نہیں لیا تھا۔ لائن پر CSD موجود ہونے کے باوجود وہ محتاط تھا، ان دیکھے خطروں سے بچ رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی ٹیڑھا سوال کرنے کا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اور تمہاری ہدایت کا منتظر رہوں گا۔ میں اس کے لیے ڈینی نہیں علی شیر تھا۔ میں نے وہی کہا جو علی شیر کو کہنا چاہیے تھا۔ ریسیور پر بدری ناتھ کی ہلکی سی بے ساختہ ہنسی ابری۔ تم وہ نہیں ہو جس سے اسحاق گھنٹی دن رات خوفزدہ رہتا ہے، مگر اس سے کم نہیں ہو۔ میں اس کی گرد بھی نہیں ہوں۔ میں نے بدری کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، وہ ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کچھ کر گزرا ہوتا۔ میں تو بس خاموشی سے گزارا کر رہا ہوں۔ فکر مت کرو، ذرا میرے پیر جمنے دو، پھر کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ تمہاری تربیت کیسی چل رہی ہے؟ میں نے نیم مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، شاید یہ مجھے مولوی بنانے کی کوشش کریں گے۔ 2 لیکچروں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان میں یہ طبقہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔